الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں بہت پہلے سے آباد تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہی ان کے بعض قبائل وہاں آ گئے تھے اور مختلف وہاں علاقوں میں اور قلعوں میں وہ مقیم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی یہودیوں کو ہوئی، اس لیے کہ ان کی بالادستی تھی، اور حضرت کے قبیلے سیدھے سادے لوگ تھے، ڈرنے بھیڑنے والے تھے، لیکن ان میں وہ عقلانیت نہیں تھی، یہودیوں میں تھی، اور وہ ان پر اپنا زور چلاتے تھے اور ان دونوں کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو بھڑکاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا زور نہیں چل سکتا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مانتے نہیں تھے لیکن اس کو خوب جانتے تھے۔ اب انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، اسلام کو گویا کہ زد دینے میں، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں۔ تو جو طریقے انہوں نے اختیار کیے، ان طریقوں میں ایک بہت جو ان کے ہاں ایک طریقہ تھا، اور اس کے ذریعے سے ہمیشہ انہوں نے لوگوں میں فتنے پیدا کیے تھے اور دراریں ڈالی تھیں۔ ان میں ایک چیز تھی، وہ سحر تھا، اور یہودیوں میں سحر کا رواج بہت قدیم ہے، اس کے وہ بڑے ماہر ہمیشہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور نبی بنائے گئے، اس زمانے میں بڑا رواج تھا سحر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی اسی قبیل کے تھے، اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی، اس کی جو عصا تھا، ید بیضا تھا، اور بھی اس کے علاوہ بعض موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، بالکل خارق عادت معجزے تھے، وہ عام انسانوں کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ایک عام رواج تھا اس کو جادو کا، ٹونے کا اور کہانت کا۔ تو اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی
تو وہ سمجھا کہ یہ بھی ایک جادو ہے. انہوں نے جب اپنا ہاتھ نکالا اور سفید ہوا اور اژدہا بن گیا ان کا عصا اور دیکھا فرعون نے تو اسے سمجھا کہ جادو ہے. اور اس نے پھر ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے ہیں. اور اس نے پورے جادوگروں کو جمع کیا. اس کی تفصیل قرآن مجید میں درجنوں جگہ ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا تو معجزہ تھا, ان کا جادو تھا, اس کا کوئی زور نہیں چلا. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور اس کا بھی قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے بات ہوئی کہ آپ پہلے ڈالیں کہ ہم پہلے ڈالیں. موسیٰ نے کہا آپ ڈالیں, اور رسیاں ڈالی ہیں. تو موسیٰ نے جو اپنا عصا پھینکا وہ ساری رسیوں کو جو اژدہے بن گئے تھے, ہر طرح کے سانپ کہ آدمی دیکھنے والا خوفزدہ ہو جائے, بس وہ عصا جیسے ہی ڈالا حضرت موسیٰ نے اس سانپوں کو نگلنے لگا. سمجھ گئے وہ سارے جو ساحرین تھے, اور ساحرین کیا تھے, وہ ان کے بڑے بڑے ائمہ فن تھے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ اور ہے. ہم جادو کی قسموں سے واقف ہیں, اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے آگے کسی جادوگر کا زور چلے. اللہ نے دکھایا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو فرمایا اور وہ جادوگر سمجھ گیا اور وہ ایمان لے آئے. تو وہ جادو کا سلسلہ تو پرانا تھا ان میں. تو اب وہی جادو تھا جو یہودیوں نے جو مدینہ منورہ میں تھے کا استعمال شروع کیا. ہر طرح کا استعمال کر کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ انہوں نے جادو کیا. اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے. اور معوذتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اتاری تاکہ اس جادو کا زور ختم ہو. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. فرمایا کہ وہ ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. جو منتر شیاطین پڑھا کرتے تھے بس وہ ان منتروں کے چکر میں پڑ گئے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا, کفر تو شیاطین نے کیا, شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب یہاں پر کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جادو کا ذکر ہے کہ ان کے زمانے میں جو شیاطین منتر سکھایا کرتے تھے لوگوں کو, اور لوگوں میں جادو کا ایک عام رواج ہو گیا تھا. وہ جادو چلا آ رہا تھا ان میں, اور اسی جادو کے زور سے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تھا. تو یہ وہ جادو تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا. علی ملک سلیمان, حضرت سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں. یہ اعلیٰ جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے. اعلیٰ کوئی تسلط کے مفہوم میں نہیں ہے کہ حضرت سلیمان پر خدا نخواستہ ان کا کوئی تسلط ہو, بلکہ صرف زمانہ بتانا مقصود ہے. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اعلیٰ کا اس مفہوم میں کئی جگہ آیا ہے. تو یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کا جو کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, منتر سکھاتے تھے, لوگوں سے سیکھتے تھے. وہ سلسلہ وہ وراثت تھی یہودیوں میں چلی آ رہی تھی, اور مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی اس کو اختیار کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زور اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی جناتوں پر اور ہر طرح کی مخلوق پر. تو اس دور میں انسانوں جناتوں میں خاصا اختلاط سا ہو گیا تھا, اور انسانوں میں جو غلط رخ پر جانے والے لوگ تھے اور غلط و گندے خیالات رکھنے والے لوگ تھے, اور ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دشمن تھے. انہوں نے ان شیاطین سے بہت سی چیزیں سیکھی تھی, اور اس کا ایسا زور ان کے زمانے میں ہو گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا استعمال کیا کرتے تھے. تو ایک جادو تو وہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑھا تھا, اور پھر وہ اور لوگوں نے سیکھا اور یہودیوں میں منتقل ہوتا رہا. اب اس کے ذیل میں یہ بات کہی جا رہی ہے وما کفر سلیمان. عجیب سی بات لگ رہی کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے, کیا کفر کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے وہ خاص پس منظر میں کیا جا رہا ہے, اور پس منظر یہ ہے جو یہودیوں کا طریقہ تھا. انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگاتے, نبی بھی مانتے تھے اور تہمتیں بھی لگاتے تھے. اس قدر غیر متوازن قوم تھی یہ, حیرت انگیز بات. حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ پر تہمتیں ایسی لگائی ہیں کہ تذکرہ کرنا مشکل ہے. یہاں تک کہ کفر کی تہمت لگائی, اور خود بائبل میں جملے موجود ہیں کہ سلیمان اپنی بیویوں کی طرف مائل ہوا اور بیویوں نے اس کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کیا, اور وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا.
अल्लाह ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि अल्लाह ने सरजनिश की लेकिन वो नहीं माना, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये तोहमत लगाई गई उन पर, बाइबिल में ही मौजूद है। और जाहिर है बाइबिल तहरीफ शुदा है। अजीब बात है कि बाइबिल में ये जो कुछ लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, ये बाकायदा सराहत है, खुद यहूदियों ने और बाद ईसाइयों ने इसकी सराहत की है कि बाइबिल का ये हिस्सा मुहर्रफ है। यानी गोया कि उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि बाइबिल के बहुत से हिस्से मुहर्रफ, एक हिस्सा मुहर्रफ है तो बहुत सी जगह मुहर्रफ हो सकती। अल्लाह ने उनसे वो बात कहलवाई जो कुरान कह रहा है। उनकी किताबों में अगरचे वो चीज़ थी और बड़ा तबका उनके बारे में गलत तस्वुरात रखता था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इसकी वजाहत फरमाई और अल्लाह ने उनकी ज़बान से भी कहलवाया कि अभी करीब में किताबें जो लिखी गई बड़े बड़े उनके मुहक्किकीन ने लिखी हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है कि बाइबिल में ये हिस्से वो हैं जिनमें तहरीफ की गई है और सुलेमान काफिर नहीं था, उसने कुफ्र शिर्क नहीं किया। तो यहाँ चूँकि उनका ये अक़ीदा था, बाइबिल में ये बात मौजूद थी, तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात कहलवाई गई, वमा कफ़र सुलेमान, कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। जादू टोना जो चल रहा था ये शयातीन के हथकंडे थे और ज़माने के जो शयातीनुल इंस थे वो इसमें लगे हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उससे क्या ताल्लुक़ था? हाँ, बहुत से ऐसे हक़ाइक़ थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे और बाज़ इसमें अजीब अजीब किस्म की रिवायतें भी हैं जो अक्सर तो मेरे ख्याल में वह इसराइली हैं और मोतबर नहीं हैं। तो उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत से उलूम थे जो अपने तख्त के नीचे जमा करते रहते थे और उनके खाजिन थे जिनका नाम आसिफ था। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वो ख़जाना उन्होंने खोला और उसमें न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, यानी वो उन्होंने इसीलिए बंद करके रख दी थी कि लोग उससे गलत फ़ायदा ना उठाएं, जिनका ताल्लुक़ सहर से भी था या अमलियात से भी था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी कोई हकीकत आदमी समझ नहीं सकता और ना यकीनी तौर पर कोई बात बयान की जा सकती है। कोई सही रिवायत इस हिस्से में नहीं है। इतनी बात मुसल्लम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का ज़ोर था और उस जादू की निस्बत वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी कर दिया करते थे कि वो भी जादू करते थे। वो जादू नहीं करते थे, वो तो उसकी नफ़ी करते थे। वो शिर्क और कुफ्र दोनों को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उनकी बिअसत हुई थी, तो जाहिर है कि तसव्वुर ही नहीं हो सकता इसका। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई, वमा कफ़र सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफ़रू, ये कुफ्र तो शयातीन ने किया। शयातीन जो थे उस ज़माने में वो इंसानों को सिखाते थे, युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि वो लोगों को सहर सिखाते थे, जादू सिखाते थे। अब यहाँ पर ये साफ बताया जा रहा है कि शयातीन चूँकि उस ज़माने में, और शयातीनुल जिन, शयातीनुल इंस तो थे जो थे, शयातीनुल जिन की एक तादाद थी चूँकि मजबूरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबिअ थी। एक तबका था उनमें जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिल से नहीं मानता था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि सब मुसख्खर किए गए थे उनके लिए। तो शयातीनुल जिन जो थे वो भी मुसख्खर थे और मजबूर थे, लेकिन अंदर अंदर वो हीले हवाले करते थे और साजिशें करते थे, लोगों को जादू सिखाते थे। ये सारा काम जो था वो उन शयातीन का था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन चीज़ों से बिल्कुल बरी थे। अब यहाँ पर बाल लोगों ने ये इस्तिदलाल किया है कि ये सहर जो है ये भी शिर्क है, इसलिए कि यहाँ पर वमा कफ़र सुलेमान कहा गया, उसके बाद कहा गया वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि कुफ्र तो उन शयातीन ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। मालूम ये हुआ कि जादू का जो किस्सा है या ऐसा है कि वो या कि एक तरह का ये शिर्क और कुफ्र की हद तक ये पहुँच जाता है। इसकी असल बात यह है इस सिलसिले में कि इसकी किस्में हैं बहुत सारी। हज़रत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बात एक जगह शेर लिखी है कि इसको हम मुतलक कुछ नहीं कह सकते। बुनियादी तौर पर तो सहर वही होता है जिसमें शिर्क होता है, कुफरिया चीज़ें होती हैं और गंदी चीज़ों से उसमें मदद दी जाती है। तो आम तौर पर वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुफ्र तक पहुंच जाती हैं। इसमें शयातीन से मदद ली जाती है ख़ास तौर से, और शयातीन जिन चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं उन कामों को किया जाता है। हमें बाल लोगों ने बताया और उसका कहना भी मुश्किल मालूम होता है कि अल्लाह का नाम माअज़ल्लाह लिखते हैं और लिख कर जितनी तौहीन हो सकती है उसकी तौहीन करते हैं। जादू का हिस्सा है, जितनी ज़्यादा तौहीन करेंगे उतनी ज़्यादा उनको कवी जादू हासिल हो जाएगा। उसके अलावा गंदी चीज़ों से मदद लेते हैं। तो जादू की जो शक्लें हैं यकीनन ऐसी हैं कि कुफ्र शिर्क तक पहुँचाती हैं, लेकिन बाज़ उसमें ऐसी हल्की शक्लें भी हैं, हो सकता है उसको आप जादू ना कहें, उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं।
کہ جس میں وہ کفر و شرک کی چیزیں نہیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں جن میں کوئی کفر کی بات نہیں ہوتی، شرک کی بات نہیں ہوتی. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے تاکہ جادو کا توڑ ہو سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ایسی چیزوں کو سیکھے. اور اگر خاص طور سے اور آگے بڑھ کر وہ اللہ کا نام اور قرآن مجید کی آیتیں، ان چیزوں سے تقویت حاصل کر رہا ہے، اپنے ایمان کو قوی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے جادو پر اٹیک کر رہا ہے، جادو کا توڑ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو محمود ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو خاص سحر کی شکلیں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تقریباً وہ ساری شکلیں کفر و شرک تک پہنچتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین یہی چاہتے ہیں، بدترین جو شکل شرک و کفر کی ہو سکتی ہے وہ کراتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا اور یہود مدینہ نے بھی ان چیزوں سے مدد لی. تو ایک تو جادو وہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے کا تھا. پھر آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ دوسری بات ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. اور وہ پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے کہ جو ان دو فرشتوں پر اتاری گئیں جو بابل میں تھے، جن کا نام ہاروت ماروت تھا. یہ بھی قصہ ہے عجیب. بابل جو عراق میں ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بغداد سے تقریباً شاید 100 کلومیٹر کے آس پاس 60 میل کے فاصلے پر ہے. یہ ایک زمانے میں بہت بڑی سلطنت تھی، تقریباً 2500-3000 سال قبل مسیح کا قصہ ہے. اور اصل قصہ اس کا یہ ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا فلسطین پر، بیت المقدس کو تاراج کیا اور یہودیوں کو سب کو وہاں سے نکال کے کھدیر دیا، تو وہ سب آ کر یہاں آباد ہوئے عراق میں. اور عراق میں آباد ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک حصہ ان میں واپس فلسطین چلا گیا اور باقی یہاں عراق میں لوگ آباد رہے. ہوا یہ کہ جو فلسطین چلے گئے تو وہ وہاں پر آباد ہوئے، اور پھر آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، دونوں کو اللہ نے خاص حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی فلسطین میں تھے وہ، لیکن ان کی بادشاہت بہت وسیع تھی. یہاں مصر سے لے کر دریائے نیل سے لے کر اور فرات تک، عراق تک، دریائے فرات تک ان کی مملکت و حکومت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دور تھا، وہاں جو مرکز تھا وہ فلسطین تھا. لیکن ایک دوسرا مرکز یہودیوں کا جو پرانا چلا آ رہا تھا، تو نہیں گئے فلسطین، یہیں رہ گئے، وہ یہ تھا، بابل تھا، جس کو زمانے بابل کہتے تھے اور وہ اب عراق کہلاتا ہے. تو پایا تخت بھی بابل کہلاتا تھا، اور زمانے میں اس کی میں بہت ترقی ہوئی تھی. جو تفصیلات آتی ہیں لگتا یہ ہے کہ تمدنی بھی ترقیات خاصی ہوئی تھی، لیکن اسی دور میں وہ مرکز بن گیا تھا جادو کا اور سحر کا. اس قدر اس کا رواج ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ علاقہ جادو کے نام سے ہی مشہور ہو گیا تھا. اور انگریزی میں آج بھی اس کا جو نام لیا جاتا ہے، وہ ہماری زبان پر نہیں، وہ نام جو لیا جاتا ہے وہ نام ہی جادو سے گویا کہ وہ اس کے مترادف ہے. جادو کے لیے وہ نام استعمال ہوتا ہے، کلدانیہ اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں خاص لفظ ہے. تو اس قدر وہاں جادو کا زور ہوا کہ بس لگتا تھا کہ بس پورا جادوگروں کا شہر ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے علاج کے لیے، اور لوگ پریشان تھے، آس پاس کے لوگ پریشان تھے، ان کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے اور ان کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگ آسانی سے بات کر سکیں، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور جادو کی شکلیں بتا بتا کر روکنا شروع کیا، اور علاج بھی کرتے تھے. جو لوگ پریشان ہوتے تھے وہ ان کے پاس آتے تھے، وہ ان کا علاج بھی کرتے تھے اور علاج کے طریقے بھی بتاتے تھے. تو اصلاً تو یہ آئے تھے اصلاح کے لیے، لیکن لوگوں کا جو مزاج تھا، خاص طور سے یہودیوں کے مزاج کے اندر جو فساد تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے ان دونوں فرشتوں کے پاس وہ آتے تھے اور اصلاً یہ کہتے تھے کہ ہم علاج چاہتے ہیں، لیکن وہ طریقے پوچھتے تھے اور طریقے پوچھ کر پھر وہ اپنا کام کرتے تھے. اور جادو میں جو سب سے زیادہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، 2 چیزوں کا ذکر عام طور سے پوری جادو کی تاریخ میں ہے، اور اسی لیے اس میں خواتین بہت آگے ہوتی ہیں. اور اس کا ایک سبب اور بھی ہے کہ خواتین کی بہت سے گندے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان سے مدد لی جاتی ہے، تو اس لیے بھی ان کو وہ ذریعہ بنائی جاتی ہیں. تو اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا ذکر ہے، جو پناہ مانگی گئی ہے
اور من شر النفاثات فی العقد اس میں خواتین کا ہی ذکر ہے کہ گرہیں لگاتی تھیں. تو اس زمانے میں بھی یہ جادو سیکھتے تھے اور مرد و زن میں تفریق کراتے تھے. اور شکار کرنے کے لیے بھی جادو کرتے تھے. کسی کو شکار میں لانا ہے، اپنے دام میں پھنسانا ہے، اس کے لیے بھی جادو کرتے تھے. زیادہ تر جادو کا استعمال ان چیزوں کے لیے ہوتا چلا رہا ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو زخ دینا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، کمزور کرنا ہے، اس کے لیے بھی جادو کرتے تھے. تو یہ دونوں فرشتے اصلاً تو اس لیے آئے تھے کہ علاج کریں، لیکن فساد مزاج ایسا ان کا تھا کہ علاج جن لوگوں نے کیا اور فائدہ اٹھایا، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہ ان سے جادو سیکھنے لگی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں سکھا رہے ہیں کہ تم اس سے نقصان اٹھاؤ، نقصان پہنچاؤ، بلکہ تمہیں اس لیے ہم سکھا رہے ہیں تاکہ اس کے ضرر سے تم اپنے آپ کو بچا سکو. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اسی طرح یہ وہاں ان کے یہ جادو جو پھیلا تھا بابل میں، اور فرشتے وہاں پر آئے اصلاح کے لیے، لیکن ان کے ذریعے سے بھی لوگوں نے جادو سیکھا. تو یہاں یہود مدینہ، ایک تو انہوں نے وہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جو فلسطینی جادو تھا وہ بھی اختیار کیا، اور پہلے کا جو جادو تھا بابل کا، اور جو دو فرشتے آئے اصلاح کے لیے، اور ان دو فرشتوں سے نئی جادو شکلیں لوگوں نے سیکھ لی، غلط مقصد کے لیے سیکھی، وہ جادو بھی مدینے کے یہودیوں نے سیکھا تھا. تو گویا کہ یہاں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے جو سورسز تھے جادو کے، ایک فلسطین تھا اور ایک بابل تھا. فلسطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس میں زور تھا جادو کا، اور بابل میں اس سے پہلے سے اس کا زور چلا رہا. تو فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ. اور جو بھی وہ سکھاتے تھے کسی کو تو کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایک آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو ہرگز کفر میں مت پڑ جانا. وہ جب سکھاتے تھے لوگوں کو، اور سکھاتے کیوں تھے؟ بچاؤ کے لیے. اتنا جادو پھیلا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، تو وہ لوگوں کو ان کی علاج کے لیے اور بچاؤ کے لیے تدبیریں بتاتے تھے. اب ان تدبیروں کو الٹا کرتے تھے یہ لوگ، بجائے اس کے کہ اپنا بچاؤ کریں اور دوسرے پر جادو کرتے تھے. تو کہتے تھے کفر مت کرنا، لیکن کیا ہوتا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھ لیتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں تفریق کریں، مرد و زن میں تفریق کریں، اور یہ آپس کے جھگڑے پیدا کرائیں، جائیدادوں پر قبضہ کریں اور اپنی چودراہٹ جمائیں. یہ مختلف ان کے مقاصد تھے جس میں ان چیزوں کا وہ استعمال کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب یہاں پر شرک کی اور کفر کی جڑ کاٹ دی گئی کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جادو کے اندر طاقت تھی اور جادو یہ سب کر لیتا تھا. تو فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد، حالانکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. یعنی جو ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتارا تھا اور اصلاح کے لیے اتارا تھا، لیکن اس سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اور اس جادو کے زور سے وہ لوگوں میں تفریق کرتے تھے، مرد و زن میں، اور دوسرے مقاصد حاصل کرتے تھے. تو یہ جو ایک تصرف سا نظر آتا ہے، وہ تصرف حقیقت میں جادو کا نہیں تھا. جادو ایک ذریعہ تھا، اور کرنے والی ذات تو ہر چیز کے اللہ ہی ہے. وہی نقصان پہنچانے والا، اور وہی نفع پہنچانے والا، اور وہی دینے والا، وہی لینے والا. ساری قدرت اللہ کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں. تو یہاں عقیدہ بھی درست کیا گیا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جادو کے اندر صلاحیت. اور ایک بات اور سمجھنے کی کہ جادو عجیب چیز ہے. جتنا زیادہ آدمی کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جادو اثر نہیں ڈالے گا، اور تھوڑا سا بھی وہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے پڑھنے میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جادو کا اثر نہیں ہوتا. اور جتنا زیادہ آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کم ہوتا ہے، وہ جادو اتنا ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کا بھی خیال ہمیشہ رہنا چاہیے. اور آج بھی جو باتیں اس زمانے کی تھیں، اور یہودی اس زمانے میں تو بہت اس میں شہرت رکھتے تھے، آج بھی وہ صورتحال ہے کہ اس وقت یہودیوں نے بڑے بڑے مراکز جادوؤں کے قائم کر کے رکھے ہیں، بڑے بڑے مراکز جادوؤں کے قائم کر کے رکھے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سلطنتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، علماء کو نقصان پہنچاتے ہیں، مراکز دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہر طرح سے وہ مسلمانوں کو زد دینا چاہتے ہیں. اس کی پوری کوشش ان کی طرف سے جاری ہے. اور ان کے بالکل نقش قدم پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی یہاں کے ہیں جنہوں نے بہت کچھ ان سے بھی سیکھا ہے، اور خود ہندوستان بھی جادو کا مرکز رہا ہے. ہندوستان بھی جادو کا ٹونے اور ٹوٹکے کا مرکز رہا ہے. اور یہاں کے جو صوفیہ گزرے ہیں، انہوں نے اسی لیے اس کا علاج کیا. انہوں نے علاج جادو سے نہیں کیا، انہوں نے جادو کا علاج اللہ کے کلام سے کیا. اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، بعض بزرگوں کے عجیب غریب واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر
रियाजत से और कसरत इबादत से, अल्लाह से के मखसूस ताल्लुक़ से ऐसी ताकत पैदा की थी कि बाद मतलब बड़े से बड़े जादूगर टिक नहीं सकते थे। एक वाक़या बुजुर्ग का लिखा है, जंगल में चले जा रहे थे, एक उन्होंने देखा एक झोंपड़ा सा है कोई पुराना सा, अपने मुरीदीन से कहा कुछ नहीं ठहरते हैं, अल्लाह का नाम लेंगे। एक को भेजा गायब, दूसरे को भेजा तो गायब। अब जब वो खुद गए तो देखा कि एक बीच में जादूगर सा पंडा बैठा है और वो दोनों सामने बेहोश पड़े। समझ गया कि जादू के असर से ऐसा हुआ। बस उन्होंने जाके जो जोर से उसको घूर के देखा तो वो हिलने लगा और वो पूरी इमारत, ये जो झोपड़ा था वो हिलने लगा। बस वो एकदम से भागा उठ के वहां से, और जब भागा तो इन्होंने जोर से जो खिड़ाव मारी तो वो उड़ने लगा, तो खिड़ाव भी उड़ती हुई गई, उसके सर पे खट खट पड़ती थी, वो बेचैन हुआ। तो अल्लाह ने उस जादू का तोड़ इनके जरिए से पैदा फरमाया। उस जमाने में हजरत सूफिया ने उसका बाकायदा इलाज किया। बड़े बड़े जादूगर थे, लेकिन उनके सामने, उनकी ईमानी कुव्वत के सामने कोई टिक नहीं सकता था। और आज भी वही सूरत हाल है, और इसकी ज़रूरत है कि ऐसे अफराद तैयार हों जो अपनी ईमानी कुव्वत से आगे बढ़े। ये जो अमलियात का दरवाज़ा ही बड़ा ख़तरनाक दरवाज़ा है। इसमें होता यही है कि आदमी जब आगे बढ़ता है तो दो चीज़ों का खतरा होता है, उसके आमतौर से लोग शिकार हो जाते हैं। एक मसला होता है ज़र का और एक मसला होता है जन का, यानी पैसों की हिर्स पैदा होती है, और दूसरे इन खतरात में भी आदमी पड़ता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि बहुत ही महदूद शक्ल रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें जो हजरात सलूक की लाइन में आगे बढ़ने वाले हैं और कसरत ज़िक्र से वो अल्लाह के यहाँ अपना मकाम पैदा करते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी होता है, उनके ईमानी क़ुव्वत पैदा होती है। ये ऐसे लोग अगर इस मैदान में आगे बढ़ें और कोशिश करें तो उनसे आज भी फ़ायदा हो सकता है, और इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़अहुम। वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो उनको नुकसान पहुँचाती थी, उनको उससे फ़ायदा न था। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। और वो खूब जान चुके थे कि जिसने भी उसे मोल लिया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी जो जादूगरी करेगा और शिर्क तक पहुंच जाएगा, गंदी हरकतें करेगा, तो जाहिर है कि आखिरत में उसको क्या मिलेगा। वलबिअसमा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। तो कितनी बदतरीन चीज़ थी जिससे उन्होंने अपनी जानों का सौदा कर लिया था, काश के वो समझते। यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको ये बता रहा है कि अब भी जो हरकतें कर रहे हैं ये, कि अल्लाह का कलाम आ रहा है, अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, अल्लाह के आखिरी नबी आ चुके, देखिए इनकी वो हरकतें जारी हैं कि वो अपने जादू के जोर से चाहते हैं कि इन चीज़ों को हिला दें। हालांकि जाहिर है अल्लाह के चराग को अपनी फूकों से बुझा नहीं सकते, अल्लाह का फैसला ही तो रहेगा। ये शरीयत और ये दीन अल्लाह ने इसको उतारा क़यामत तक के लिए, और क़यामत तक रहेगा। हाँ, जुज़वी कोई नुकसान कहीं किसी को पहुँचाना चाहें तो हो सकता है कि नुकसान पहुँचे, लेकिन उसका भी इलाज अल्लाह ने रखा है, और सबसे बड़ा इलाज मुअव्वज़तैन में है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए उतारा है। और आयतुल कुर्सी है, और भी बाज़ आयतें कुरान मजीद की हैं जिसमें ख़ास असर रखती हैं कि अगर उसका अहतमाम किया जाए, और सबको इसका अहतमाम तो कम अज़ कम करना ही चाहिए कि 3-3 दफ़ा क़ुल हुवल्लाह क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास आदमी पढ़ ले तो कम से कम एक हल्का सा एक हिसार हो जाता है, हिफाजत होती है। या 33-33 मरतबा सुबह शाम मुअव्वज़तैन पढ़ लिया जाए तो उससे भी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। आयतुल कुर्सी आदमी कम अज़ कम 10-10 मरतबा पढ़ ले, या 40-40 मरतबा कोई पढ़ ले, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी ताकत रखने वाली हैं, इसमें एक हिसार है, और इसका एहतमाम सभी को करना चाहिए, इससे कि ज़माने में इतना है जो फैला हुआ है। वलो अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। अगर वो ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास मिलने वाला सवाब बहुत बेहतर होता, काश के उनको समझ होती। यानी वो दुश्मनी पर लग गए, जानने के बावजूद इनकार करने लगे, और उन्होंने जादू टोना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाने लगे, और इसको अपने लिए वो समझते हैं कि फ़ख्र की बात है और एजाज़ की बात है। ये उनके लिए इंतहाई ज़िल्लत की बात है और आखिरत की रुसवाई की बात है। अगर वो इस पर ईमान लाते और तक़वे की ज़िंदगी अख्तियार करते, अल्लाह का डर पैदा करते, तो अल्लाह के यहाँ उनको बहुत कुछ सवाब भी मिलता, उनको बुलंद मकाम मिलता। लौ कानू यअलमून, अगर उनको समझ होती। थोड़ा सा और पढ़ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। उनके तरीक़े अजीब अजीब थे। यहूदियों को नुकसान, यहूदियों के अंदर जो बोझ था, और वो जिस तरह जद देना चाहते थे, नुकसान पहुँचाना चाहते थे, तो यहाँ तक होता था कि वो आके कभी बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, और कोई बात आप फरमा रहे होते थे तो वो कहते थे राइना, के ज़रा बात समझ में नहीं आई, और आप दोबारा इरशाद फरमा दीजिए, हमारी ज़रा रियायत कीजिए।
تو اللہ فرماتا ہے کہ راعینا مت کہو، اس لیے یہ فرمایا کہ وہ جب راعینا کہتے تو ایسے بدبخت تھے کہ راعینا کو کھینچ کر پڑھتے تھے، راعینا راعینا، اور اس کے معنی کوئی اچھے نہیں، اس کے معنی احمق کے ہیں، یا چرواہا، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے معنی بھی اس کے آتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم بہت گرا ہوا ہے۔ وہ معاذ اللہ و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب کلمات اس کا اختیار کرتے تھے اور تعویل کر کے کرتے تھے، وقول انظرنا، تو اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ تم یہ مت کہو۔ بہت بدبخت ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ رعایت کریں، دوبارہ بات بیان فرما دیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گندی بات کہتے ہیں، نامناسب بات کہتے ہیں، اور ظاہر ہے تو کھلا ہوا کفر تھا، اور تو تھے ہی کافر اور شرک میں ڈوبے ہوئے۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم راعینا مت کہنا، تم کیا کہو، انظرنا، آپ ذرا سا دوبارہ ارشاد فرما دیں، آپ دوبارہ ارشاد۔ یہ بھی عربیت کے جو لوگ واقف ہیں عربیت سے وہ جانتے ہیں، راعینا اور انظرنا میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں بیٹھیے اور دوسری طرف کہتے ہیں تشریف رکھیے، دونوں بڑا فرق ہے۔ بیٹھیے ہلکا لفظ ہے، بڑوں کے لیے استعمال اس طرح عام طور سے نہیں کرتے، اور تشریف رکھیے یہ اعزاز کا لفظ ہے، تو جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتے بیٹھیے، کہتے تشریف رکھیے، کھانا کھائیے یہ نہیں کہتے بلکہ نوش فرمائیے۔ تو یہ دونوں لفظ میں یہ بھی فرق تھا، راعینا جو تھا یہ ہلکا لفظ تھا، تو بھی مسلمانوں کو کہا گیا تم یہ استعمال نہ کرو، انظرنا استعمال کرو کہ ذرا سا آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، ہم پر ذرا نگاہ فرما لیں، ہم بھی بات سمجھ لیں، واسمعوا، اور فرمایا کہ دیکھو جو بات کہی جا رہی ہے دھیان سے سنو، کان لگا کر سنو، سمع و طاعت کے مادے کے ساتھ سنو، یہ تماشا نہ ہو کہ تم مذاق اڑانے کے انداز میں یہودیوں کی طرح، ظاہر مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں تھا، لیکن یہ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک کے لیے گویا کی بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی اگر بے ادبی ہوتی ہے تو یہ خطرناک بات ہے، اس سے ہمیشہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ان کے طریقے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کا جو طریقہ ہے اور مشابہت کسی بھی حیثیت سے اگر ہوتی ہے تو سرو کا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہیں میں شامل ہوتا ہے، وہ ومنہم، نہ لباس میں مشابہت اختیار کی جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں ان کی مخالفت پر مامور کیا گیا، اس لیے بدبخت لوگ تھے وہ، خاص طور سے یہودیوں کی بدبختی کھلی ہوئی ہے اور ظاہر ہے دنیا انسانیت کے لیے ان سے بڑھ کر بدترین اور خبیث کوئی نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہا گیا ان کی مخالفت کرنی۔ وللکافرین عذاب العلیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے جو بات کہی گئی وہی بات ہے جو اوپر دہرائی جا چکی کئی مرتبہ، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیہم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کافروں میں اہل کتاب ہو یا مشرک، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی بھلائی اترے، جبکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا بھی ذکر ہے، اور ایک انسانی نفسیات میں ہے کہ ایک قبیلے میں اگر کوئی اس کو امتیاز حاصل ہو جائے، کوئی بڑائی حاصل ہو جائے تو دوسرے قبیلے والے آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ جو ربیہ اور مضر کا جھگڑا تھا، ربیہ اور مضر کا جو جھگڑا تھا، اس میں بڑا حصہ تھا یہ کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ مضر سے تھا، تو ربیہ جو تھے وہ آسانی سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، تو یہ خاندانی مسئلہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے اندر تو یہ چیز گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ نبی یہاں کہاں سے آ گیا بنو اسماعیل میں، نبی تو ہمیشہ بنو اسرائیل میں آتا رہا، تو یہ ہر دھرمی تھی ان کی، اور یہی چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے علاوہ کسی کو اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی طرف سے کسی اور کے پاس وحی آئے اور نبوت آئے، اسی کی طرف اشارہ اور رحمت من خیر کا جو یہاں تذکرہ ہے، اس میں اکثر لوگوں نے کہا کہ خیر سے مراد وحی الہی ہے، نبوت ہے، اور ظاہر یہ تو سرچشمہ ہے خیر کا، اس کے علاوہ اور بھی ہر طرح کا خیر ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں میں اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی بھلائی اترے، بلکہ اللہ ہی فرما رہا ہے، جبکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی وہ ٹھیکہ کوئی انہوں نے لے رکھا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے وحی اتارتا ہے اور نبوت سے اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کا انتخاب بنو اسماعیل میں کیا، اور یہ
پہلے دن سے طے شدہ ایک حقیقت تھی، اس کو ان کو چاہیے کہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی اصل ہے فرما برداری۔ اللہ جو حکم دے اس کے مطابق اپنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اب اللہ نے جب نبی یہاں اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا تو ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام تو یہ تھا کہ اس کی پیروی کرتے، جبکہ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، پیشین گوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی ہے اور ایک طرح کی عصبیت ہے جس کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وآخر دعوانا